محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے اس مہینے کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 12 کے 12 مہینے پیدا فرمائے، لیکن خاص مہینوں یا دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خصوصی فضیلت سے نوازا۔ ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑی حرمت والے ہیں۔ یہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ قرآن کریم نے اس کی تعیین نہیں فرمائی، لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو پے در پے آتے ہیں، ایک ذوالقعدہ، ایک ذوالحجہ، ایک محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینے قرار دیا۔ اگرچہ رمضان المبارک کا مہینہ ان سب سے افضل ہے، لیکن ان 4 مہینوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ ان 4 مہینوں کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی آتی ہے، اور چونکہ مکہ مکرمہ کے اور عرب کے مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے، باوجود اپنی بت پرستی کے، باوجود شرک کے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اپنا مقتدی مانتے تھے۔ اگرچہ ان کی تعلیمات سے بہت برگشتہ ہو گئے تھے، لیکن بحثیت مجموع حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی مانتے تھے۔ اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی جاہلیت کے لوگ بھی ان 4 مہینوں کو مقدس سمجھتے تھے۔ رمضان کا جو تقدس ہے، رمضان کی جو برکات ہیں، وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد لوگوں پر واضح ہوئیں، لیکن ان 4 مہینوں کا تقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت چلا آتا تھا، اور جاہلیت کے لوگ ہر وقت لڑائی بھڑائی میں لگے رہتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے جنگیں کرتے رہتے تھے، لیکن جب یہ مہینے آتے تو اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ مقدس مہینے ہیں، ان میں لڑائی نہیں کرنی۔ اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 4 مہینوں کو اس لحاظ سے حرمت والا قرار دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کی حرمت چلی آتی ہے، اور اس میں جنگ اور جدال کو بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اور قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا کہ تم کافروں سے بھی ان 4 مہینوں کے اندر جہاد نہ کرو، قتال نہ کرو، لڑائی نہ کرو، الا یہ کہ وہ خود تم پر حملہ آور ہو جائیں، مجبوری ہے، پھر دفاع کرنے کے لیے اپنا مدافعت کرنی پڑے گی، لیکن قتال ان دنوں میں جائز نہیں۔ یہ 4 مہینے میں سے جو جیسے میں نے عرض کیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور اب محرم کا مہینہ آیا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی اپنی کچھ خصوصیات الگ الگ بھی ہیں۔ محرم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں روزہ رکھنے کو بڑی فضیلت سے نوازا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور محرم کے روزے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ محرم کے کسی بھی دن جب بھی آدمی کو موقع ملے روزہ رکھے تو بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ اور خاص طور سے عاشورہ کا روزے کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ یہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ عمل نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ محرم کا مہینہ، یہ اس میں نفلی روزے یہ خاص فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ دوسرے مہینوں میں روزہ رکھنا بھی ثواب ہے،
لیکن محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی زیادہ فضیلت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو ایک حکم تو محرم کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں لڑائی بڑائی منع ہے، اس میں ایک یہ کہ روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے کسی بھی، خاص طور سے عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم کا دن، اس کی سارے محرم کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن عاشورہ کا ہے، یعنی 10 محرم کا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہ دیکھا کہ اہل مدینہ میں سے جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ مشہور واقعہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں روانہ ہوا تھا، آگے آ کر سمندر آ گیا تو نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی آگے تھے اور فرعون کا لشکر پیچھے تھا، آگے سمندر حائل ہو گیا۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے، اب یعنی اب آگے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو اب ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یاد رکھو میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو میرے لیے راستہ نکالے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو اس سمندر پر ماریے، تو سمندر پر جب مارا تو 12 راستے سمندر کے اندر ہو گئے۔ 12 راستے، چونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ دونوں طرف۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے پانی کو اس طرح روک دیا کہ ہر طرف پانی جو ہے ایک پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہو، کالطود العظیم، ہم ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہم نے پانی کو اس طرح روک دیا جیسے وہ دیوار کھڑی ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہو گیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ راستے بن گئے تو اس نے سوچا کہ میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں، وہ بھی داخل ہوا، لیکن جب بیچ سمندر کے پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا کہ وہ مل جائے، تو وہ غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہم چونکہ عاشورہ کے دن 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی فرعون کے اوپر اور فرعون کو غرق کیا، تو اس کی وجہ سے ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب تو ہم لوگ ہیں، ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا یہودیوں نے، لیکن ہم نے زندہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، لہذا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس میں روزہ رکھیں۔ چنانچہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی تلقین فرمائی، اور پھر یہ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا۔ اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا مسلمانوں کے ذمہ۔ چنانچہ رمضان کی فرضیت سے پہلے سارے مسلمان ایک فریضے کے طور پر عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اس وقت عاشورہ کی روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب وہ فرض نہیں رہا۔ البتہ اس کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی کہ وہ روزہ رکھے تو بڑا ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن رکھنے میں بڑا ثواب ہے، مستحب ہو گیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تو اس کے بعد عاشورہ کا روزہ مستحب قرار دے دیا گیا، جس کا دل چاہتا تھا رکھتا تھا اور جس کا دل چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا۔ تو اس طرح
اس روزے کی فضیلت اب بھی برقرار ہے، باوجود کہ فرض نہیں ہے لیکن فضیلت اب بھی برقرار ہے۔ البتہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوڑی سی یہ ترمیم فرمائی کہ یہ فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ اگر رکھو تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، چاہے تو 9 تاریخ کا روزہ ملا لو، 9 اور 10 ملا کر رکھو، چاہے 11 تاریخ کا ملا لو، 10 اور 11 ملا کر رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ بیان فرمائی گئی کہ یہودی جو ہیں وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، اگر مسلمان بھی صرف عاشورہ کا دن روزہ رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے گی۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے یہ تلقین فرمائی کہ یا 9 کو بھی ساتھ ملاؤ یا 11 کو بھی ساتھ ملاؤ، دونوں کو ملا کر رکھو۔ اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت یہ کتنی ناگوار تھی۔ حالانکہ مشابہت یہاں کسی بری چیز میں نہیں ہو رہی تھی، روزہ رکھنے میں ہو رہی تھی، ایک عبادت کے کام میں ہو رہی تھی، لیکن اس مشابہت کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ اس مشابہت کو بھی ختم کرو، اس کے ساتھ کوئی روزہ ملا کر رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جب نیک کام میں، عبادت میں بھی ان کے ساتھ مشابہت کو ناپسند کیا گیا تو جو ایسے کام ہیں جو جن کا کوئی تعلق نیکی اور عبادت سے نہیں ہے اس میں اگر کوئی مشابہت اختیار کرے تو کتنا برا ہوگا۔ افسوس ہے کہ آج ہم لوگوں نے دین کے اس اہم حکم کو بڑا فراموش کیا ہوا ہے۔ اپنے لباس میں، اپنے پوشاک میں، اپنی چال ڈھال میں، اپنے طریقہ کار میں ہم لوگوں نے غیر مسلموں کی شباہت اختیار کرنی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں مسلمان دور سے نظر آتا تھا، یہ مسلمان ہے، اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کا سر سے لے کر پاؤں تک اس کا انداز رہن سہن وہ بتلا دیتا یہ مسلمان ہے۔ آج چونکہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کی روش اختیار کر لی، ان کا جیسا لباس پہننا شروع کر دیا، ان جیسا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا، اپنے چہرے ان کے مطابق بنا لیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ خاص طور سے ایسے علاقوں میں جہاں جو اللہ بچائے جو دین کے پابند لوگ نہیں ہیں، وہاں علاقوں میں جائیں، مجلسوں میں جائیں، کانفرنسوں میں جائیں، پتہ لگانا مشکل ہے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح واضح امتیاز قائم کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر پتہ لگایا جا سکے کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے آپ نے اس مشابہت کو ناپسند فرمایا۔ لہذا فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ تنہا روزہ رکھنا عاشورہ کا اس میں مکروہ تنزیہی ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہے لیکن اس سے بچنا بہتر ہے، اور بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ یا تو 9 کا روزہ ساتھ ملائیں یا 11 کا ملائیں، اور اس سے جو عظیم اصول نکل رہا ہے وہ ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مشابہت کا طریقہ کو جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں ہر چیز کے اندر، اس کو خدا کے لیے چھوڑے، مشابہت پیدا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مشابہت پیدا کریں آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ، تو معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے، واقعتاً کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کے صحابہ کرام کی محبت ہے۔ لیکن دوسروں کا طریقہ اختیار کر کے مشابہت پیدا کرنا، اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ دوسرا حکم ہے عاشورہ کے سلسلے میں۔ تیسری بات جو بعض روایتوں میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن اس بات کو برکت کا سبب قرار دیا کہ آدمی اس دن اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں وسعت سے کام لے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن اپنے عیال یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی کشادگی کا، وسعت کا معاملہ کرتا ہے ان کے رزق میں، عام دنوں سے کچھ بہتر کھانا ان کے لیے تیار کرتا ہے، عام دنوں سے کچھ زیادہ ان کے لیے فراوانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت پیدا فرمائیں گے۔ یہ الفاظ ہے، اس کے
رزق میں برکت ہوگی۔ یہ حدیث اگرچہ بہت زیادہ مستند نہیں ہے اور سند کے اعتبار سے بہت سے محدثین نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن بہت سے محدثین اس کو کہتے ہیں کہ قابل قبول ہے۔ اس واسطے مسلمانوں کے ہاں ایک یہ طریقہ چلا آتا ہے، اور اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی اپنے گھر کے کھانے پینے میں عام دنوں سے کچھ زیادہ وسعت اختیار کرے۔ یہ اپنی جگہ مسلمانوں کا تعامل بھی اس پر چلا آیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا کہ ایسا کرنا بہت ضروری ہے، یا ایسا سمجھنا کہ اس کے بغیر محرم ہی نہ ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو انشاءاللہ امید ہے برکت ہوگی اس کے لیے۔ لیکن اس سے جو کہا گیا کہ رزق میں کچھ وسعت اختیار کرے، اس کے لیے کسی خاص کھانے کی تعین نہیں ہے کہ فلاں کھانا پکایا جائے، کھچڑا ضرور پکایا جائے مثلا، تو اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ اس کو اپنی طرف سے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اور اگر آدمی یہ سمجھے کہ یہ سنت ہے کھچڑا بنانا، تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی اور الٹا گناہ ہو جائے گی۔ ہاں کوئی شخص ویسے ہی کہ سنت سمجھے بغیر اگر کوئی پکا لیا کسی نے تو کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن اس کو سنت سمجھنا، چونکہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں محرم اور کھچڑا یہ لازم و ملزوم ہے، اگر کھچڑا نہ پکا تو محرم عاشورہ ہی نہ ہوا، تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اس لیے اس سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ہیں چند احکام جو محرم سے متعلق ہیں، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور باقی بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں جن کا کسی حدیث سے قرآن سے کہیں ثبوت نہیں ہے۔ مثلا لوگوں میں مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، یا قیامت اس دن آئے گی۔ اس قسم کے جو باتیں ہیں ان کا کہیں قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ جتنا ثبوت ہے میں نے عرض کر دیا ہے۔ تاریخی اگر واقعہ کوئی اس سے وابستہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک اور غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ عاشورہ کی حرمت اور اس کی عظمت اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑا ہی المناک واقعہ ہے ہماری تاریخ کا، لیکن عاشورہ کی حرمت اس کی وجہ سے نہیں۔ حرمت تو میں نے عرض کیا پہلے سے چلی آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرمائی عاشورہ کے دن، تو یہ ان کی فضیلت ہے، لیکن اس کی وجہ سے محرم کے اندر کوئی فضیلت عائد نہیں ہوتی۔ اور بے شک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا ہماری تاریخ کا المناک واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے جگر گوشہ، وہ اس طرح شہید ہوئے مظلومانہ انداز میں، تو یہ ایک بہت ہی بڑا کربناک اور المناک واقعہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہ ہے، کسی کی بھی وفات ہو، کسی کی بھی شہادت ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس موقع پر ماتم کرنا، گریبان چاک کرنا، اپنے گالوں کی پٹائی کرنا، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کامل ابن اسیر جو تاریخ کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے اپنی شہادت سے 2 روز پہلے یا 3 روز پہلے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وصیت کی کہ بہن، یہ الفاظ میری پیاری بہن، یہ الفاظ ہے، میری پیاری بہن، اگر میں ہلاک ہو گیا، اگر میں شہید ہو گیا تو میرے اوپر نہ گریبان چاک کرنا، نہ اپنے گالوں کو مارنا، اور نہ اپنے کپڑے پھاڑنا۔ یہ وصیت فرمائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا اس قسم کی جو کارروائیاں کی جاتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بھی خلاف ورزی ہے، اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یہ بات مناسب اور نصیحت کے انداز میں
ان لوگوں سے کہہ دینی چاہیے کہ جو یہ کام کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ میں عرض کر دوں کہ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ حق کی بات حق طریقے سے، حق نیت سے اور نصیحت کے انداز میں، شفقت اور محبت کے انداز میں پہنچا دے اس شخص کو جو غلط راستے پر ہے. لیکن پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو اختیار کرتا ہے یا باطل کو اختیار کرتا ہے. انسان کو اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ زبردستی دوسرے کو اپنی بات منوائے. قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے پچھلے جمعہ میں پڑھی تھی، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کر کے فرمایا لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر. نصیحت ضرور کرتے رہیے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، لیکن آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ زبردستی ان کو ہدایت کے راستے پر لائے. جب کافروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی ہے تو اگر کوئی غلط راستے پر ہے مسلمان، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ان کو بھی محبت پیار سے بے شک سمجھا دو. لیکن کوئی آدمی داروغہ نہیں بنایا گیا کہ زبردستی اس کو مجبور کرے کہ نہیں تم میری بات مانو اور اپنی بات چھوڑو. لہذا یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بعض لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے عقیدے کی طرف زبردستی کھینچے، اور اگر کوئی نہیں آتا تو اللہ بچائے لڑائی کے اوپر بھی آمادہ ہو جائیں، مارنے پیٹنے پر بھی آمادہ ہو جائیں. اور اسی کی وجہ سے افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ قتل و غارت گری کا بھی بازار، خاص طور سے محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر لوگ سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور ایک دوسرے کے اوپر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ارے یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نے شروع میں بتایا کہ کافر لوگ بھی لڑائی اگر ہو رہی ہوتی تھی محرم کا مہینہ کے اندر لڑائی ان کے نزدیک بھی حرام تھی. کافر لوگ وہ لڑائی کو اور کشت و خون کو، خون ریزی کو ناجائز سمجھتے تھے. اب اگر مسلمان اس محرم کے اندر ایک دوسرے کے گلے کاٹے، ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو، یہ بڑا زبردست عیب ہے جو اس قوم کے اوپر لگ رہا ہے. اس سے خود بھی بچنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر چاہیے کہ اس مہینے کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. حق بات کہنا ہر مسلمان کا حق ہے، اور وہ دوسرے تک حق بات پہنچائے پیغمبرانہ طریقے سے. پیغمبروں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو گالیاں دے کر دوسروں کے اوپر حملہ آور ہو کر اپنی بات منوائیں. پیغمبروں کا طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا کہ تم فرعون کے سامنے جا رہے ہو تو قولا لہو قولا لینا، فرعون کے سامنے بھی نرم بات کرنا. اب اندازہ لگائیے فرعون سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلقین فرمائی کہ ان سے نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر و یخشی، ہو سکتا ہے وہ بات مان لے، ہو سکتا ہے اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ ڈرنے والا نہیں ہے، حد نصیحت ماننے والا نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ جو داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، اس کے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ شاید یہ میری بات مان لے، لہذا میں نرم بات کروں. سخت کلامی اور دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے. دین کے بالکل برخلاف ہے یہ امر. وہ چاہے شیعہ کرے یا سنی کرے، دونوں کریں گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے. لہذا اس محرم کے اندر بالکل واضح طور پر یہ سمجھنا چاہیے، پہلی بات تو یہ کہ جو باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بس اس حد تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. آگے جو باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں ان سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں.